نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 5واں پارہ اور آیت نمبر 36 تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت کچھ باتیں آپ تمامی حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ میں اس مختصر سے بیان میں پڑوسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ ضرورت تو سب کی ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو جنگل میں جا کے بسا ہو۔ ہر شخص کے کوئی نہ کوئی پڑوسی ہیں، تو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنے۔ لیکن میں تو کم پڑھا لکھا اور کم دماغ والا آدمی ہوں، ہمارا چھوٹا دماغ، چھوٹی سوچ، تو ہمارے چھوٹے دماغ سے جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں تو ہمارا دل کہے اس پر عمل کرنے کی، اس سے بہتر ہے کہ سنائی نہ جائے۔ جو کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلے گا، جب تک زندہ ہے کچھ بھی کر لے۔ بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پاس کے ہمسائے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے ہمسائے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنی باندھی غلام سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔
یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں کئی لوگوں سے جو ہے حسن سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اگر ہم ان تمام کے بارے میں بتائیں تو وقت کافی گزر جائے گا۔ اس میں سے آج میں صرف ایک کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو پڑوسی کہا جاتا ہے۔ پڑوسی کے بارے میں آج ہمارے معاشرے کا رجحان یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت سے نواز دیا تو بسا اوقات وہ اپنے پڑوسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ ہم تو بڑے آدمی بن گئے ہیں، اور پھر حتی الامکان وہ اپنے پڑوسی کا خیال بھی نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ۔ ہم سب کو نہیں کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اپنے پڑوسی کا ہی نہیں بہت سے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جب اللہ انہیں نواز دیتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت اگر ناراض ہو جائے تو جیسے آسمان پہ چڑھانا جانتا ہے ویسے ہی گرانا بھی جانتا ہے۔ اور آپ اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے کافی بڑی عمر کے ہیں، میں نے تو اس چھوٹی سی عمر میں کتنے لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے اگر انہیں مال و دولت سے نوازا اور انہوں نے تکبر کیا، حقدار کا حق ادا نہیں کیا، تو ان کے مال و دولت اس طریقے سے چلی گئی کہ اس کا اندازہ بھی انہیں نہیں ہوا، اور پھر کٹورا لے کر کے وہ روڈ چھاپ بھکاری بھی ہو گئے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے غربت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو ان کی کون سی ادا پسند آئی کہ اللہ نے انہیں نیچے سے جب اٹھانا شروع کیا تو اتنے اوپر تک پہنچا دیا کہ جہاں تک ان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا تھا۔ تو ایسے لوگ بہت سے دیکھنے میں آتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پڑوسی ہوتے کتنے ہیں۔ پڑوسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جیسے آپ کا گھر یہاں ہے تو 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے، یہ اتنے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ اور ان میں فرمایا گیا کہ جو آپ سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہوگا۔ جو آپ سے جتنا قریب ہوگا ان 40 میں سے وہ اتنا ہی زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہوگا۔ اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی تو ایسا ہے کہ جس کے 3 حقوق ہیں، اور ایک پڑوسی ایسا ہے جس کے 2 حق ہیں، اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جس کا صرف 1 حق ہے۔ تو جس کے 3 حق ہیں وہ پڑوسی ایسا ہے کہ مسلمان ہو، پڑوسی ہو اور رشتہ دار ہو، تینوں ہو، تو اس کے 3 حق ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ داری کا حق، ایک اسلامی حق اور ایک پڑوسی کا حق۔ دوسرا پڑوسی ایسا ہے کہ جو مسلمان ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار نہ ہو، تو اس کا 2 حق ہے، ایک پڑوسی کا حق اور ایک حق اسلام۔ اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جس کا 1 حق ہے، وہ پڑوسی ایسا ہے کہ وہ پڑوسی صرف پڑوسی ہو، نہ تو مسلمان ہو نہ رشتہ دار ہو، مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں ہے،
مگر پڑوسی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا ایک حق ہے، وہ حق ہے حق پڑوس۔ اب یہ اتنی باتیں میں نے آپ کو پڑوس کے بارے میں بتائیں، اب آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کے تین حق ہیں۔ ایک مسلمان ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے دو حق ہیں۔ ایک صرف پڑوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے۔ اب چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پڑوسی ہے تو اس کا بھی ایک حق ہے کہ اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو پریشانی کے وقت میں آپ اس کی مدد کریں، یہ حق پڑوس ہے۔ اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا صاف ستھرا مذہب ہے، یہی تو وجہ ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا۔ یہ ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ اور ان کے اصحاب، ان کے ماننے والوں کا اخلاق تھا، جو لوگ جوق در جوق جو اسلام کو قبول کرتے تھے۔ یہ سب وجہیں تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کبھی بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہیں اور اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں کہ کہیں ہمارا پڑوسی پریشان حال تو نہیں ہے۔ اچھا، ان تمام چیزوں پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ زیادہ تر اگر توجہ دیا جاتا ہے تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ نے اگر مال و دولت سے نواز دیا، انہی چار چیزوں پر عموماً لوگ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن اسلام صرف انہی چار چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو اگر بتاؤں تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے جو پڑوسی لوگ ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو وہ جہنم میں ہے۔ پھر صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، کچھ بھی نہیں کرتی، صرف پنیر کے ٹکڑے اس کے پاس ہوتے ہیں تو وہ خیرات کر دیتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کے پڑوسی اس کی زبان سے حفاظت میں ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو پریشان نہیں کرتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو وہ جنت میں ہے۔ اب آپ سوچ لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ہوائی فائر کر رہا ہوں، نہیں، ہوائی فائر نہیں کرتا میں ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ جو جب چاہے وہ مجھ سے اگر حوالہ مانگے تو میں حوالہ دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، میں ہوائی فائر نہیں کرتا۔ تو ہم سوچیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کیا حقوق العباد میں سے جو پڑوسی کا حق ہے، کیا اس کے حق کو بھی ہم ادا کرتے ہیں؟ اگر ادا نہیں کرتے
تو پھر ہم اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارے روزے کل میدان قیامت میں ہمارے کام آئیں گے؟ ایک جگہ فرمایا گیا کہ میدان قیامت میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ ظلم کا فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ کر کے میدان قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا، الہ العالمین یہ ہمارا پڑوسی ہے، میں پریشان ہوتا تھا تو یہ میری خبرگیری نہیں کرتا تھا، میں بیمار ہوتا تھا تو یہ میری عیادت کو نہیں آتا تھا، میرے مولا تو نے انہیں نواز دیا تھا، یہ تو ہمیں ذلیل کرتا پھرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس بندے پر اس دن ناراض ہوگا جب ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ اب آپ سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنا بتاتے تھے کہ میں نے تو یہ سوچنا شروع کر دیا کہ پڑوسی کو کہیں ہماری وراثت کا حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اتنا پڑوسی کا حق جبریل امین اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کس طریقے سے پڑوسی کا حق ادا کرتے تھے۔ اگر میں اس پہ بات کروں تو کافی ٹائم تک بات کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر دوسرے ہفتے میں بھی اگر اس موضوع کو اٹھاؤں تو انشاءاللہ کئی ہفتے تک یہ موضوع لے کے چل سکتا ہوں میں۔ لیکن دیکھیں ہمارے بزرگان دین کس طریقے سے پڑوسی کا حق ادا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا، یہودی کا۔ تو فرمایا گیا کہ یہودی کی دیوار جو ہے یہ پھٹ گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، گر گئی تھی، کچھ بھی رہا ہوگا۔ تو اس کے گھر سے کچرے جو ہے حضرت امام حسن کے گھر میں آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہودی کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نہیں یار، ہمارے بغل میں جو مسلمان کا گھر ہے، ان کے گھر میں ہمارے گھر سے کچرے چلے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، ہم جا کر کے ان سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ یہودی جب معافی مانگنے کے لیے آیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ میرے گھر میں تمہارے گھر کے کچرے آ جا رہے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن ہم تکلیف محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، میرے نانا نے بتایا ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ میں نے آپ کو آج تک اسی لیے نہیں روکا کہ کہیں آپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ تو یہ پاکیزہ اخلاق کی تعلیم جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اس کردار پر حضرت امام حسن نے جب عمل کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پڑوسی اپنے گھر بعد میں لوٹ کر کے گیا، حضرت امام حسن کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دامن کو پہلے تھام لیا۔ یہ پاکیزہ اخلاق ہے جس سے اسلام پھیلا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں، حضرت سلطان بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں بھی ایک یہودی رہا کرتا تھا، اور وہ یہودی اس کی زندگی تھوڑی غربت میں گزرتی تھی، تو اپنے بیوی بچوں کو تھوڑا بہت جو اس کے پاس خرچ ہوتا تھا وہ دے کر کے اپنا کہیں کمانے کے لیے چلا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ یہودی جو ہے اپنی بیوی کو تھوڑا سا خرچ دے کر کے چلا گیا۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ایک رات ان کو نیند نہیں آئی، بڑی بے چینی ہو رہی تھی، اور بغل میں جو یہودی کا گھر تھا اس کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز بہت آ رہی تھی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو جاتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ بہرحال جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اس یہودی کے دروازے پہ گئے، کنڈی کھٹکھٹائی
تو یہودی عورت نے اندر سے کہا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں، کوئی مرد میرے گھر میں موجود نہیں ہے، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اس یہودن سے کہ اچھا یہ بتا کہ تیرے گھر میں بچے کی رونے کی آواز کیسے آ رہی تھی؟ تو اس عورت نے پردے کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے اندر سے جواب دیا کہ اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں تمہارا پڑوسی بایزید ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا شوہر جب پردیس کمانے کو گیا تو میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جو کچھ اس نے دیا تھا، اور مجھے حاملہ چھوڑ کر کے گیا۔ آج کی شب میرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، لیکن غربت کی وجہ سے میرے پاس چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ پوری رات روتا رہا۔ حضرت بایزید نے جب سنا تو جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے پڑوس میں یہ حالت۔ تو پھر آپ نماز کو چلے گئے۔ دن گزر گیا، جب شام ہوئی تو تیل کا ڈبہ لے کر کے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اس یہودی پڑوسی کے گھر پہ پہنچ گئے، دیا۔ اب یہاں سے روزانہ کا معمول بن گیا کہ اس یہودی کے گھر میں جو ضرورت کے سامان ہوتے تھے وہ حضرت سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ اس پڑوسی یہودی کے گھر میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ یہودی جب کما کے پردیس سے آیا تو اپنی بیوی سے خیریت پوچھنے لگا کہ میں تو نہیں تھا، تمہارے پاس خرچے بھی نہیں رہے ہوں گے، تو تم نے زندگی کو کیسے گزارا؟ تو اس یہودی کی بیوی نے کہا کہ زندگی تو بڑی خوشحال گزر گئی، اس لیے کہ ہمیں پڑوسی بڑا اچھا ملا، جو بھی ضرورت کے سامان ہوتے تھے وہ ہمارے گھر لا کر کے پہنچا دیا کرتا تھا، اور میری زندگی بڑی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں پڑوسی کے گھر جا کر کے ان کا شکریہ ادا کر لیتا ہوں۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جب وہ یہودی آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ حضور آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھا، اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جو کیا ہے یہ تم پر احسان نہیں کیا ہے، میں تو اس مذہب اسلام کا ماننے والا ہوں کہ میرے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا پڑوسی پریشان حالت میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا ہے تو پھر ایسے پڑوسی جس کا پڑوس پریشانی کے عالم میں پڑوسی گزار رہا ہو اپنی زندگی کو، تو ایسا مسلمان جو ہے اپنے ایمان میں کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے تمہارے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرو۔ اگر تمہارا پڑوسی مسلمان، تمہارا پڑوسی پریشان ہے اور تم خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، اپنے پڑوسی کی خبر نہیں لے رہے ہو، تو پھر تم کامل الایمان نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے پڑوسی کا حق۔ اب اس پڑوسی نے کیا کیا کہ شکریہ ادا کر کے وہ فوراً اپنے گھر نہیں چلا گیا، اس نے کہا بایزید گھر بعد میں جاؤں گا، جس ستھرے اسلام کو آپ نے فالو کیا ہے اور اس پر عمل کر کے آپ نے اتنا اچھا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھتا ہوں اور اسی پاکیزہ مذہب کے دامن میں میں بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہے جو اسلام پھیلا ہے، یہ ہے پڑوسی کا حق۔ اچھا اب ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ بات تو پڑوسی کی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس میں اپنا سگا بھائی ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک تو پڑوسی ہے، دوسرا سگا بھائی ہونے کا رشتہ ہے، لیکن حالات ہمارے یہاں کیسے ہیں؟ ہم نے تو اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر دو بھائی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو بسا اوقات ان کے اندر اتنی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اتنی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے کہ سگا بھائی اپنے گھر کی شادی وغیرہ میں سگے بھائی کو دعوت نہیں دیتا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے
اپنے ماں باپ سے شادی کے دن پوچھتے ہیں کہ امی ابو ہمارے تایا کے گھر میں شادی ہے، چچا کے گھر میں شادی ہے، ہمیں جانا کب ہے، انہوں نے دعوت دیا کہ نہیں دیا؟ اب آپ سوچیں کہ بھائی اپنے اولاد کو کس طریقے سے تسلی دے گا؟ یہ سگے بھائی کا حال ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر پڑوس میں کافر بھی ہو، یہودی بھی ہو، نصرانی بھی ہو، وہ بھی اگر پڑوسی ہو تو اس کا بھی حق ادا کیا جائے۔ اور یہاں سگے بھائی کا یہ حال ہے کہ سگا بھائی اپنے بھائی کو نہیں پوچھتا ہے، نہ تو اس کی میت میں جاتا ہے، نہ کبھی شادی میں جاتا ہے، نہ شادی میں بلاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین کا حال تو یہ تھا کہ ہمارے بزرگان دین اپنا تو چھوڑو، جس کو جانتے نہیں تھے اس تک کی مدد کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مرتبہ رات میں ٹہلنے کے لیے نکلے۔ آپ اپنے دور خلافت میں رات میں گھوم کر کے اپنے رعایا کی خبرگیری کیا کرتے تھے کہ ہماری رعایا میں سے کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی رنجیدہ تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں مبتلا ہے، اس کا پتہ لگاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک رات جب گشت کرنے کے لیے گھومنے کے لیے نکلے تو مدینے سے باہر جب نکل گئے تو دیکھا کہ ایک قافلہ کہیں سے آیا ہوا ہے، اور اس قافلے نے مدینے کے باہر اپنا خیمہ لگا دیا ہے رات گزارنے کے لیے۔ تو چونکہ وہاں سناٹا تھا، اندھیرا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار یہ قافلہ پتہ نہیں کہاں کا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں کوئی چور آئے اور ان کے سامان کو لوٹ کر کے لے کر کے چلا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پلٹ کر کے مدینے کی گلیوں میں آتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبد الرحمن چلو، مدینے کے باہر جو ہے ایک قافلہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چور ان کے سامان کو نہ لوٹ لے، چلو رات بھر ان کی رکھوالی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں اور پوری رات اس قافلے کے قریب میں سارے قافلے والے سو رہے ہیں، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس قافلے والے کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ جب صبح کا سفیدہ نمودار ہونے لگا، فجر کا وقت ہونے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں تمہاری رکھوالی کے لیے آیا تھا، یہ نہیں بتایا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ الصلاۃ کہ نماز کا وقت ہو گیا اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا اٹھ جاؤ۔ جب لوگ اٹھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کو پتہ نہیں ہے ان کو کون ہے، کہاں کا ہے، لیکن اس کی بھی خبرگیری اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ایک تاریخ رقم کر دے رہے ہیں، اور یہ باتیں تاریخ کے صفحات میں مورخین نے لکھ کر کے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم اور آپ اسے پڑھیں اور اسے سمجھ کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہمارے اندر ہے وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہم تو نہ پڑھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، یہ دوسرے کی باتیں تھیں۔ وقت تو ہو گیا مگر ایک بات میں اور بتا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پہلے جو خلیفہ گزرے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت علامہ عابد رضا مصباحی ثقافی کے حوالے سے پڑھا ایک جگہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب وہ بادشاہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، تو جب فجر کی نماز ادا کرتے تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے فوراً جلدی سے نکل جاتے اور پتہ نہیں کہاں جاتے، اور تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے، کچھ دیر کے بعد
واپس آ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ فجر کے وقت تو بڑے ٹائم سے آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، لیکن نماز کے بعد جلدی کہاں چلے جاتے ہیں، پھر کافی دیر کے بعد آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی مگر پوچھ نہ سکا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چپکے سے چل دیا۔ آپ مدینے کے باہر ایک دیہات میں گئے، میں پیچھے چھپ کر کے دیکھ رہا ہوں۔ مدینے کے باہر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہات میں گئے اور ایک چھوٹا سا خیمہ تھا، اس خیمے کے اندر گئے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں چھپ کر کے سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ خیمے میں گئے اور کچھ دیر کے بعد جب وہ خیمے سے نکلے تو وہ اپنا چلے آئے مدینہ شریف کی طرف، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس خیمے کے اندر گیا۔ وہ تو گئے ہی تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ جاتے کہاں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس خیمے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں آپ کیسی ہیں؟ تو انہوں نے اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اے پوچھنے والے شخص، دیکھ لو میں تو نابینا ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میرے ماں باپ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے اور میں نابینا ہوں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اور باقی اس دنیا میں میرا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ اماں یہ بتاؤ کہ جو شخص تمہارے گھر میں روز آتا ہے آپ جانتی ہو یہ کون ہے؟ تو اس عورت نے اپنی نگاہیں جھکا کر کے کہی کہ اے پوچھنے والے شخص، میں تو نابینا ہوں، مجھے کیا پتا کون ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے، مجھے کیا معلوم، میں تو نابینا ہوں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں یہ آنے والا جو ہے نا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ آتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے پوچھنے والے شخص، وہ آدمی جب آتا ہے نا تو صبح صبح جلدی سے آ جاتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو لگا دیتا ہے، میرے برتن کو صاف کر دیتا ہے، اور پھر میری بکری کا دودھ دوہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور میرے بچوں کے لیے کھانا تیار کر دیتا ہے، میرا پانی بھر دیتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو آپ کی آنکھیں چھلک گئی، اور پلٹ کر کے وہاں سے جب واپس آئے تو کہا اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے تو آنے والے خلفاء کے لیے، آنے والے مسلمان بادشاہوں کے لیے اتنی زبردست چیز رکھ کر کے آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ تو ان کے لیے کرنا محال ہو جائے گا۔ یہ خبرگیری ایک دوسرے کے ہمارے بزرگان دین کتنی دور دور جا کر کے کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے، تو ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے بھی کہ نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں پڑوسی ہمارا جو ہے اس کے گھر میں پیٹ بھر کھانا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں رہنے والا اس کے گھر میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے اس کے بچے فاقے سے زندگی گزار رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو، علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بوڑھا مریض ہو جو کھانس کھانس کے دم توڑ رہا ہو۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے کبھی آگے قدم جلدی سے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے جنہوں نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا، اور اس حق کو ادا کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا مذہب جو ہے یہ اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم کھائیں ہمارا پڑوسی بھوکا رہے، ہمارا مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم بھی خوشحال رہیں گے اور ہمارے پڑوسی کو بھی خوشحال رکھیں گے۔ تو میرے پیارے، بڑی محبت سے یہ باتیں میں آپ تمامی حضرات کو بتا رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا بات تو سب کے سننے کی تھی، لیکن بس بات وہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کرنے کی بات آ جائے، اس لیے لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہوتے ہوں۔ لیکن بہرحال آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے لوگ اس کے بعد بھی اس بیان کو سنیں گے
اور باقی تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ سب کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو پڑوسی کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔